دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، سب سے پہلو پہل اللہ کی تعریف و توصیف، اللہ کی بڑائی اور کبریائی، جو اللہ ہم سبوں کا خالق و مالک ہے، پالنہار ہے، اسی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جس نے سات و آسمان کو اور اللہ رب العالمین نے آسمانوں کے بالمثل اللہ رب العالمین نے زمین کو بنایا، زمین کو قائم و دائم کیا، اسی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جس نے ہماری رہنمائی کے لیے، صحیح راہ بتلانے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی، آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ کہی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین اور ناظرین، میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک مشہور آیت آپ کے روبرو میں نے تلاوت کیا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو دیکھے یا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کل کے لیے کیا بھیجا، قیامت کے لیے انہوں نے، آخرت کے لیے انہوں نے کیا توشہ اختیار کر رکھا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا خوف کھاؤ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین علیم و خبیر ہے۔
سامعین و سامعات، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کو آخرت کی تیاری کی یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا کہ ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا توشہ اختیار کر رکھا ہے، یا کل کے لیے اس نے کیا تیاری کیا ہے، اور اسی طریقے سے کیا ان کے پاس اعمال صالحہ کا توشہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے، آخرت کی جو ہے اسی طرح سے آخرت کے لیے تیاری کرتے ہوئے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں، کیونکہ آخرت کا آنا اور آخرت کے وقوع پذیر ہونا اسی طرح یقینی ہے اور اسی طرح حقیقت ہے جس طرح آج کے دن کے بعد کل کا آنا انسان کے لیے اسی طرح سب کے لیے یقین ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر جو مبعوث فرمایا ہے آخرت کی تیاری کے لیے اور اسی طریقے سے کل کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اقترب للناس، قیامت کا وقت جو ہے یا اسی طرح حساب کا وقت جو ہے انسان کے لیے قریب ہو گیا، اور انسان کے لیے قریب ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر آگے فرمایا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن انسان ہے کہ وہ خواب غفلت میں اعراض کیے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں پڑے ہوئے وہ انسان منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں رہ کر وہ انسان ہمیشہ آخرت کی فکر کرے، اس لیے کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشگی والی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ وقتی زندگی ہے، اور یہ وقتی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے اللہ رب العالمین نے چند سال کے لیے یا اسی طرح 60 70 80 90 یا 100 سالہ زندگی گزارنے کے بعد انسان کوچ کر جاتا ہے، انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو انسان ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، ہمیشگی کی یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ وقتی اور اسی طرح سے یہ ٹیمپرری زندگی ہے، اور یہ زندگی گزار کر ہمیں اور آپ کو آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے، قیامت کی طرف ہم اور آپ جو ہے جائیں گے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی زندگی کو کیا کہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ دنیاوی زندگی کی ساز و سامان بہت تھوڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہیں زندگی کو قلیل متاع یعنی تھوڑا ساز و سامان قرار دیا، کہیں اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی کو ایک کھیل کود قرار دیتے ہوئے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی جو زندگی ہے ایک کھیل کود ہے، ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی کی مثال جو ہے کہیں کھیتی سے دیا ہے تو کہیں پانی کے بلبلے سے دیا ہے۔ یہ سبز و شاداب اور اسی طریقے کی یہ رونق، اسی طریقے کی یہ چہل پہل، اسی طریقے کی یہ تمام چمک دمک، یہ انسان کے سامنے جو ہے وقتی ہے، یہ ختم ہو کر رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں کیا فرمایا؟ کل من علیہا فان، ہر چیز جو ہے فنا ہو جائے گی، ہر چیز جو ہے، ہر چیز سے مراد یعنی چرند پرند جانور پیڑ پودے پہاڑ ساری کی ساری چیزیں جو ہے فنا کی جو ہے گھاٹ سے جو ہے دو چار ہونے والی ہے۔ تو آخرت کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے، یہ دنیاوی کی زندگی جو ہے یہ انسان کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہمیشگی والی زندگی ہوتی تو انبیاء کرام کو ہوتا، لیکن اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو ہوتا، یا اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام جو حسن و جمیل میں اور خوبصورتی میں اتنے زیادہ جو ہے تھے ان کے لیے ہوتا، یا صبر میں جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام تھے ان کے لیے ہوتا، یا اسی طریقے سے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دائمی زندگی ہوتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، کہ
کہ آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر گئے، اگر نبی انتقال کر جائے، نبی وفات کر جائے تو کیا آپ لوگ جو ہے اعراض کر جائیں گے یا آپ لوگ جو ہے پلٹ جائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو بھی ہمیشگی والی زندگی نصیب نہیں ہوئی، اسی طریقے سے انبیاء اور صالحین کو ہمیشگی والی زندگی نصیب نہیں ہوئی، بلکہ یہ وقتی زندگی ہے، اور یہ 60-70 سالہ زندگی کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ قلیل متاع، یعنی جو ہے بہت تھوڑا زندگی ہے، اور بہت تھوڑا سا اللہ رب العالمین نے اس کو کہا ہے۔ اور اس کو اور سمجھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو وہاں اس آیت کی طرف جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے کہ جب انسان کوچ کر کے میدان محشر میں، قیامت میں جب انسان جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہوگا تو اس دنیاوی زندگی کو وہ یاد کریں گے۔ دنیاوی زندگی کو کیا کریں گے؟ وہ یاد کرتے ہوئے کہے گا کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها۔ وہ جب میدان محشر کی وحشت کو اور قیامت کی تابناک کو اور ہولناکیوں کو جب وہ دیکھے گا تو دیکھنے کے بعد اس دنیاوی زندگی کو یاد کرے گا۔ میری طرف توجہ دیجئے کہ جب وہ میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے وہاں حاضر ہو کر جب وحشت کو، دہشت کو، ہیبت کو اور اسی طریقے سے پریشانیوں کو دیکھے گا تو وہ جو ہے دنیاوی زندگی کو یاد کرے گا۔ یہ جو دنیاوی زندگی اللہ رب العالمین نے انسان کو مختلف طریقے سے دیا ہے، کسی کو 60، کسی کو 70، کسی کو 80، کسی کو 90، یا کسی کو اس سے کم، کسی کو اس سے بھی کم، تو یہ دنیاوی زندگی کو انسان یاد کرتے ہوئے کیا کہے گا؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، کہ ہم دنیاوی زندگی میں صرف کتنا ٹھہرے؟ ایک شام یا ایک صبح ہم ٹھہر کر کے آئے۔ اسی طریقے سے کافر بھی اس وحشت کو اور اس دہشت کو اور اس ہیبت کو دیکھتے ہوئے کیا کہے گا؟ اللہ رب العالمین نے جو ہے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم دنیاوی زندگی میں کتنے مدت گزار کر کے آئے ہو؟ اللہ رب العالمین کافروں سے سوال کرے گا، کافروں سے پوچھے گا کہ تم دنیاوی زندگی میں کتنی مدت گزار کر آئے ہو، کتنے سال رہ کر کے آئے ہو؟ تو وہ وحشت کو، اس دہشت کو کہتے دیکھتے ہوئے کیا کہے گا؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، اے اللہ ہم تو جو ہے دنیاوی زندگی ایک دن یا اسی طرح ایک دن سے کم ہم جو ہے ٹھہر کر کے آئے۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تھوڑا ساز و سامان ہے، یا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کو ایک دن کہہ کے، یا اسی طرح ایک صبح کہہ کر کے، یا اسی طرح ایک شام کہہ کر کے جو ہے اس کی جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے تعبیر فرمائی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ دنیاوی زندگی دائمی نہیں ہے، آج ہم ہیں کل آپ نہیں ہوں گے، کل آپ ہوں گے کل کوئی اور نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے دنیا میں جو آیا ہے اس کو جانا ہے ایک دن، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے ایک دن، جب فنا ٹھہری تو کیا 100 برس کا یا کیا ایک دن۔ تو بہرحال ہماری اور آپ کی اصلی جو زندگی ہے، ہماری اور آپ کی جو دائمی زندگی ہے، ہمیشگی والی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے ایک ایک لمحے اور اسی طریقے سے ایک ایک پل ہمیں اور آپ کو آخرت اور موت کو کہہ کر کے یاد کرنی چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی موت کب واقع ہو جائے، انسان کی جو ہے آخری لمحہ اور آخری پل کب ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ موت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکا، نہ کسی مذہب، کسی مسلک، کسی فرقے اور کسی شخص نے، کوئی بھی جو ہے نہیں کر پایا، چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے کیوں نہ ہو۔ ان سے اگر آپ پوچھیں گے وہ تو یہ ضرور کہے گا کہ ایک دن مرنا ہے، ایک دن جو ہے کوچ کر جانا ہے، موت کا تلخ جام جو ہے ہر ایک کو پینا ہے، اور کڑوا جام ہر ایک کو جو ہے اسی طریقے سے گلے لگانا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اسی لیے کہا جو یہاں آیا ہے اس کو جانا ہے ایک دن، جب فنا ٹھہری تو کیا 100 برس کیا ایک دن۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو ہے آخرت کو یاد رکھیں۔ اور ایک بنیادی بات ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن جو ہے آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھنا، یہ ایک رکن ہے اور اہل ایمان کی ایک صفت ہے۔ جب ہم اور آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کو، اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی جو ہے ہم ابتدائی آیتوں کو اگر پڑھیں گے تو اس میں ایک آیت میں ملے گا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ،
اہل ایمان جو ہے آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آخرت کو فراموش کر کے اور اسی طریقے سے موت کو بھول کر کے ہمیں اور آپ کو زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کاندھے کو پکڑتے ہوئے کہا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ ایک غریب یا اس طرح سے ایک اجنبی اور مسافر جو ہے رہا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر اس طرح کی آرزویں، دنیا کے اندر اس طرح کی تمنائیں، دنیا کے اندر اس طرح کی جو ہے اس طرح لمبی جو ہے پلاننگ ایک مومن اور ایک مسلمان نہیں کیا کرتا ہے، بلکہ مومن اور مسلمان تو کرتے ہیں، لیکن ان کی اصل نقطۂ نظر، اصل جو ہے ان کی نگاہ جو ہے آخرت کے دن کے اوپر رہتا ہے۔ یہ تو دنیاوی زندگی یہاں آرمانوں کی تکمیل اور آرمانوں کے خواہشوں کے مکمل ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ جو مومن ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، ان کی کبھی آرمانیں، کبھی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوا کرتی، بلکہ ان کے نقطۂ نظر اور ان کی جو ہے اصل نظر جو ہے آخرت کے دن کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کاندھے کو پکڑتے ہوئے کہا کہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح، دنیا میں ایک اجنبی کی طرح رہنے کے لیے کہا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا میں اس طرح کے خیالات، یعنی یوں الفاظ میں سمجھنے کے لیے یوں کہیے کہ دنیا کے رنگ میں اس طرح نہیں رنگنا چاہیے جس طرح کے دنیا پرست لوگ رنگتے ہیں یا دنیا پرست لوگ جیا کرتے ہیں۔ آپ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آخرت کی تیاری نہیں رہتی ہے، آخرت کی ان کا کوئی مقصد نہیں رہتا ہے، بلکہ ان کی زندگی کی ان کو فکر رہتی ہے۔ وہ صبح کرتے ہیں تو دنیا کے لیے، وہ اسی طرح شام کرتے ہیں تو دنیا کے لیے، وہ جو ہے دنیا کی تیاری کیا کرتے ہیں۔ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے، اور اسی طریقے سے ہم اور آپ رمضان کے مہینے سے گزر کر آئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہماری اور آپ کی تیاری کس طرح تھی۔ ہماری اور آپ کی تیاری اس طرح تھی کہ ہم جو ہے روزہ افطار سے پہلے افطاری کی تیاری کر لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی تیاری ایک مسلمان اور مومن کیا کرتا ہے۔ کس طرح کی تیاری؟ کہ وہ جو ہے اعمال صالحہ کیا کرتے ہیں، وہ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ دنیا کو اپنے جو ہے جی نہیں لگاتے، یعنی دنیا میں دل نہیں لگاتے، دنیا کے اندر جو ہے اسی طرح الفت و محبت اور دنیا کی رنگ میں نہیں رنگتے ہیں، بلکہ ان کی جو ہے اصل نظر اور اصل جو ہے مقصد ہوا کرتا ہے وہ ان کا جو ہے آخرت ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اور دنیا کی بے وقعتی کو اور دنیا کی حیثیت کو مختلف پیرائے میں اور مختلف انداز سے سمجھایا ہے۔ کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو مرے ہوئے بکری سے جو ہے دے کر سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ جو ہے راستے سے ہوا تو دیکھا کہ ایک مرا ہوا بکری جس کا کان کٹا ہوا عیبدار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اس کو 1-2 دینار میں خریدنا پسند کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے تعجب ہو کر کے کہا تھا کہ ایک تو مرا ہوا بکری، دوسرا جو ہے ایک عیبدار ہے، کون اس کو خریدنا اور کون جو ہے اس کو لینا پسند کرے گا؟ کوئی تو اس کو جو ہے فری میں بھی نہیں لینا پسند کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا کہ دنیا کی وقات، دنیا کی حیثیت جو ہے اس سے زیادہ جو ہے کمتر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر دنیا کی وقات اور دنیا کی حیثیت اگر اللہ کی نظر میں ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیا جاتا۔ تو اس طرح سے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا جو ہے ایک فنا ہونے والی چیز ہے، دنیا ختم ہونے والی چیز ہے۔ کیا مطلب؟ جس انسان کی موت ہوئی اس کی دنیا ختم ہو گئی، اس کی جو ہے آخرت کی جو ہے مرحلہ، اس کی جو ہے قیامت کا مرحلہ اس کے لیے شروع ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہوا اللہ رب العالمین نے جو کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ جو کہا ہے، غد یعنی کل، انسان کے لیے کل کا آنا اسی طرح یقینی ہے جس طرح سے انسان جب صبح کرتا ہے اور صبح کرنے کے بعد دوسری دن کا وہ انتظار میں وہ یقینی طور پر گزارا کرتا ہے، تو قیامت کا دن آنا بھی ایک انسان کے لیے اتنا ہی یقینی ہے۔
اسی لیے عربی میں مقولہ ہے کل ما ہوا آتن فہو قریب، ہر آنے والی چیز جو ہے قریب ہوا کرتا ہے. آج ہے، آج شام ہو گئی، رات ہوئی، کل صبح جو ہے نمودار ہوں گے، کل صبح روشنی ہوگی. تو اس طرح سے میرے بھائیوں یقینی ہے قیامت کا واقع ہونا اور آخرت کا جو ہے آنا یقینی ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر دنیا کی وقت، دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیا جاتا. اس لیے میرے بھائیوں خواہشات اور انسان کے ارمانیں کم ہونی چاہیے. ہم ایک مسافر کی طرح زندگی گزارتے ہیں. مسافر کے پاس جتنا کم سامان ہوتا ہے، مسافر کے پاس جتنا لگیج کم ہوتا ہے، وہ اتنا آسانی سے وہ دنیا کی سفر کرتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے، مسافر کہیں دل نہیں لگاتے، مسافر کسی مسئلے میں نہیں الجھتے. مسافر کو جو ہے اپنے منزل پر نظر رہتی ہے. مسلمانوں کو جو ہے اپنے منزل کے اوپر جو ہے ان کی جو ہے نظر ہوا کرتا ہے. تو ایک مومن، ایک مسلمان کی جو ہے منزل آخرت کی جو ہے ان کی منزل ہوا کرتی ہے، یعنی قیامت جو ہے ان کے اوپر جو ہے نظر ہوا کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دنیا میں تو رہیں، دنیا میں جو ہے جئیں، لیکن اس طرح سے نہ جئیں جس طرح کافر جیا کرتے ہیں، جس طرح دنیا پرست لوگ جیا کرتے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں میں نے کہا کہ دنیا جو ہے خواہشات کی اور ارمانوں کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے، بلکہ جو ہے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، ام للانسان ما تمنا، انسان کی جو تمنائیں ہیں، انسان کی جو آرزویں ہیں وہ کبھی پوری ہونے والی نہیں ہوا کرتی ہے. اسی لیے شاعر بھی اسی طرف جو ہے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن بہت کم نکلے. تو میرے بھائیو ارماں جو ہے، انسان کی خواہشات جو ہے کبھی مکمل نہیں ہوا کرتے اور یہ مکمل کی جگہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ انسان کے پاس اگر 2 سونے کے وادیاں ہو جائیں یا 2 سونے کے وادیاں اگر اس کو مل جائیں تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا، وہ تیسری کی آرزو اور خواہشیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان ہے، یہ انسان کے آرزوں کی جگہ ہے لیکن مکمل ہونے کی جگہ نہیں. انسان کی ساری خواہشاتیں، انسان کی سارے کے سارے ارمان جو ہے قیامت کے دن، آخرت کے دن جو ہے مکمل ہوگا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی جو ہے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھرنے والی ہے تو وہ قبر کی مٹی ہی بھرے گی. تو میرے اسلامی بھائیوں ہمیں اور آپ کو دنیا کے ہر درد کو، دنیا کے ہر تکلیف کو، دنیا کے ہر مصائب کو جھیلتے ہوئے، سہتے ہوئے جو ہے ہمیں اور آپ کو جو ہے گزارنا چاہیے. ہر ستم انسان کو منظور کر لینا چاہیے آخرت کے لیے. اسی طریقے سے ہر درد کو سہ لینا چاہیے آخرت کے لیے. ہر تکلیف کو انسان کو برداشت کر لینا چاہیے جو ہے آخرت کے لیے. اسی لیے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، بڑی بیمار تھیں اور اسی طریقے سے ان کے اوپر ایسے کبھی کبھی دورہ پڑتی تھی کہ وہ جو ہے بے لباس ہو جایا کرتی، شرمگاہوں سے لباس ہٹ جایا کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں شفا یاب ہو جاؤں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں دعا کروں تو مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا کریں گا. اسی طریقے سے تمہارے پاس دوسرا آپشن یہ بھی ہے کہ اگر تم اس درد پر، اس بیماری پر، اس دکھ پر اور اس چیز پر اگر صبر کا مظاہرہ کرو گی تو اللہ رب العالمین سے میں جنت کا وعدہ تمہارے لیے کرتا ہوں. تو اس خاتون نے یہ کہا تھا، شرم کا، آر کا اور حیا کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہی تھی کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے میرے لیے کہ جب میں اس طرح جو ہو جاؤں، یعنی میرے اوپر دورہ پڑے اور مجھے جب لاحق ہو تو میں بے لباس نہ ہو جاؤں، میری شرمگاہیں نہ کھل جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کیے تھے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک مومن ہوتے ہیں، ایک مسلمان ہوا کرتے ہیں، وہ دنیا کی ہر تکلیف کو برداشت کرتے ہیں آخرت کی سکھ کو پانے کے لیے، آخرت کی جو ہے ابدی نعمتوں کو کے لیے. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیے تھے تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے بہت سارے مال و دولت کو انہوں نے حاصل کیا تھا.
لیکن دشمنوں نے جب ستانا شروع کیا، دشمنوں نے تنگ کرنا شروع کیا، تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کر مدینے جانے کو تیار ہو گئے۔ لیکن اوباشوں نے اور مکے کے کافروں نے کیا کہا کہ اے صہیب، مال و دولت، تجارت جو بھی کیے ہو، یہاں سے فائدہ حاصل کیے، یہاں کے مال و دولت تم کو تمہارے ساتھ نہیں لے جانے دیں گے۔ لیکن حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو فکر کیا تھی؟ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو کس چیز کی جو ہے فکر اور کس چیز کی جو ہے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو جو ہے تیاری تھی؟ کہا انہوں نے کہ تمہارا مال تم کو مبارک ہو۔ حضرت صہیب جو ہے بے سر و سامان، یعنی بغیر کسی سامان کی وہ جو ہے مدینے کو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا تھا ربحا صہیب ربحا صہیب، صہیب نے کتنا بہترین تجارت کر کے آیا، بہترین جو ہے چیز لے کر کے آیا۔ یعنی انہوں نے جو ہے دنیا کی زندگی کو حقارت سمجھتے ہوئے، دنیا کے مال و متاع کو کمتر سمجھتے ہوئے، تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر نہتے اور صفر ہو کر کے انہوں نے جو ہے مکہ کو آ گئے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے دیکھیے اس واقعے کو پس منظر اور اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے، ہم اور آپ دنیا حاصل کرتے ہیں، ہم اور آپ دنیا کماتے ہیں، ہم اور آپ دنیا کے لیے اٹھتے ہیں، دنیا کے لیے سوتے ہیں، دنیا کے لیے جاگتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے ہر چیز کیا کرتے ہیں۔ ہر چیز کا کیا مطلب؟ آج انسان دنیا کمانے کے لیے جو ہے ایک انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آج ایک انسان دنیا کمانے کے لیے رشتہ داری کو قطع تعلق کیا کر لیا کرتے ہیں۔ ایک انسان جو ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان دوسرے انسان کو جو ہے دھوکہ دیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، دنیا کمانے کے لیے ایک انسان دوسرے انسان سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ دنیا کمانے کے لیے ایک انسان دوسرے انسان کو کم سے کم تر کرنے کی وہ کوشش کیا کرتے ہیں۔ ہر چیز کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں۔ اس میں عالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، بچے بھی ہے، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہے، مرد بھی ہے، سب لوگ جو ہے اس حمام میں ننگے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف صحابہ کرام کا، ایک طرف جو ہے ہمارے اسلاف کا یہ جو ہے فکر اور یہ سوچ دیکھیے کہ وہ لوگ جو ہے دنیا کی ہر درد کو، دنیا کے ہر مال و متاع کو جو ہے ہیچ سمجھا کرتے تھے، اور ایک طرف ہماری زندگی کو دیکھیے، ایک طرف ہماری جو ہے اٹھک بیٹھک کو دیکھیے، ایک طرف ہماری سوچ کو دیکھیے، ایک طرف ہماری جو ہے تگودو کو دیکھیے کہ ہم اٹھتے ہیں تو جو ہے دنیا کے لیے، ہم چلتے ہیں تو دنیا کے لیے، ہم جو ہے اسی طرح شام شبو کرتے ہیں تو دنیا کے لیے۔ ہماری زندگی میں دنیا 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 ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمارے اور آپ کی نگاہ میں رکھنا چاہیے اور رہنا بھی چاہیے کہ انسان ہمیشہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اور انسان مال اتنا کماتا ہے، مال اتنا زیادہ حاصل کرتا ہے کہ وہ انسان اگر اس کے نسل در نسل بیٹھ کر کھانا چاہے اور اسی طریقے سے اسی کھانا اور یوز کرنا چاہے تو آرام سے کھا سکتا ہے، لیکن جب انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو کیا لے کر کے جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب انسان کی روح قبض ہوتا ہے یا انسان جب اس دنیا سے کوچ کرتا ہے، جب انسان اس دنیا سے جو ہے رخصت ہوتا ہے، اس کے ساتھ جاتے ہیں تین چیز، قبرستان۔ قبرستان تین چیزیں ان کے ساتھ جاتا ہے، اہلہ ومالہ وعملہ۔ آپ نے فرمایا ان کے اہل و عیال، ان کے مال، ان کے عمل، تین چیزیں جو ہے قبرستان تک جایا کرتا ہے۔ یرجع اثنان، دو چیز لوٹ کر کے آتا ہے، دو چیز لوٹ کر کے آتے ہیں، ایک ان کے اہل و عیال لوٹ کر آتے ہیں، جو سامان زندگی میں کمایا تھا، جو مال و متاع انسان نے حاصل کیا تھا، جیسے کار ہے یا انسان کے گاڑی بائک ہے یا اسی طریقے سے جو سامان ہے، جس سامان سے اس کو لے جایا جاتا ہے تو اسی کا تو ہے استعمال کیا ہوا، اسی کی تو خریدا ہوا، اسی نے تو دنیا میں اس کو حاصل کیا تھا بڑی محنت سے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ کمانے میں، بعض لوگ دنیا کو حاصل کرنے میں حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کیا کرتے۔ بعض لوگ دنیا پرست اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال دو چیزیں واپس لوٹ آتی ہے، دو چیز لوٹ آتی ہے، ان کے اہل و عیال اور ان کے مال، وَيَبْقَى وَاحِدٌ، اور ایک چیز باقی رہتی ہے، ان کا عمل۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر نیکوکار انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو نیکوکار جو ہے انسان کو قبر میں اس طرح کی جو ہے آسانیاں اور اس طرح کی سہولتیں ان کے لیے میسر ہوتی ہے کہ ان کا نیک اعمال انسانی شکل میں آ کر جو ہے ان کی حفاظت کیا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، آج تجھے کوئی ڈرنے کی، کوئی غم کی، کوئی فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی اور ہماری اور آپ کی زندگی کیسی ہے۔ دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی جو ہے ہم اور آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہر طرح کی جو ہے ہم اور آپ محنتیں کیا کرتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے، اپنی زندگی کے لیے جو ہمیشگی والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی جو دائمی زندگی ہے، آخرت کی زندگی جو ہمیشگی والی زندگی ہے، اس کے لیے ہماری اور آپ کی کیا فکر ہے، اس کے لیے ہماری اور آپ کی کیا تیاری ہے؟ میں اس لیے اللہ سے سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے کہنے اور سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ان کو ایک ایسے مقام پر آخری وقت میں فائز کیا کہ وہ جو ہے خزانے کے مالک ہو گئے۔ وہ کیا ہوئے؟ خزانے کے مالک ہوئے۔ ان کو جو ہے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی، ان کو کسی چیز کی کوئی غم لاحق نہیں تھی، لیکن اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کس چیز کی فکر کرتے ہیں؟ اللہ سے کس چیز کی دعا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا، اے اللہ مجھے مسلمان ہو کر کے موت دینا، مسلم ہو کر میری موت واقع ہونا، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ آخرت میں صالحین کے ساتھ میرا شمار کرنا، صالحین کے ساتھ میرا جو ہے اٹھنا اور بیٹھنا نصیب فرمانا۔ اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں۔ مال و متاع ملنے کے باوجود، عہدے کے اوپر فائز ہونے کے باوجود اس طرح سے دعا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، دنیا کمانا، دنیا حاصل کرنا اللہ نے منع نہیں کیا ہے، دنیا حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ دنیا کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے دعا سکھایا ہے۔ وہ کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں مجھے بہتر عطا فرما، اے اللہ دنیا میں مجھے اچھا عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھا عطا فرمانا، وقنا عذاب النار، اور آخرت کے جہنم کے عذاب سے اللہ مجھے بچا لینا۔ یہ تو دنیا کمانے کی دعا ہے، آخرت جو ہے حاصل کرنے کی بھی دعا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ دعا کثرت سے کرنا چاہیے۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، جب بھی دعا کے لیے آپ ہاتھ کو بلند کریں، یہ دعا ضرور پڑھنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، اسی طریقے سے دنیا کمانا چاہیے، دنیا حاصل کرنا چاہیے، لیکن دنیا کے رنگ میں نہیں رنگنا چاہیے، بلکہ ہمارے دل میں، ہمارے جو ہے اسی طرح قلب میں آخرت کی رنگ میں رنگنا چاہیے۔ آخرت ہمارے اور آپ کے ہمیشہ خیال، سوچ و فکر میں رہنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت خالد بن ولید جو بہت بڑے سپہ سالار تھے، بہت بڑے کمانڈر تھے، جب وہ ایک مرتبہ دشمنوں کے یہاں گئے تو دشمنوں کو جب محصور کر لی، دشمن جب اپنے آپ کو محصور کر لیا، اپنے آپ کو گھروں میں قید کر لیے، حضرت خالد بن ولید کے سپہ سالار جب وہاں پہنچے، دشمنوں کے پاس پہنچے، تو خالد بن ولید نے کیا کہا تھا معلوم؟ کہ اے دشمنوں سن لو، میرے ساتھ وہ انسان ہے، میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں موت کو اس طرح پسند کرتے ہیں جس طرح تم زندگی سے پیار کرتے ہو یا زندگی سے محبت کرتے ہو، یعنی زندگی سے محبت جس طرح کرتے ہو، میرے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جو موت سے محبت کرتے ہیں، کہاں جاؤ گے، کہاں فرار اختیار کرو گے؟ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی جینے کا یہ طریقہ تھا۔ ہمارے اور آپ کی زندگی جینے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس دنیا میں ایسی زندگی جیے، ایسے عمل کرے جو بعد میں آنے والی زندگی میں کام آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ دنیا میں جیسا کریں گے، آپ دنیا میں جس طرح کا برتاؤ، جس طرح کے عمل، جس طرح کی چیزوں کا مظاہرہ آپ دنیا میں کریں گے، آخرت میں آپ کو اس طرح کا صلہ، آخرت میں اس طرح کا بدلہ ملے گا۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ یہاں حسن عمل، زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کرنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔
آپ کہیں گے کہ ہم جو ہے اسی طریقے سے اناج کسی چیز کا ہم بوئیں، بیج کسی چیز کا بوئیں اور اسی طریقے سے کسی اور چیز کی امید رکھیں، یہ ہماری اسی طریقے سے حماقت یا ہماری بھول ہوگی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہماری اور آپ کی جو ہے مقصد، ہمارے اور آپ کے جینے کا طریقہ، ہمارا اور اٹھنا اور بیٹھنا اس طرح سے ہونا چاہیے جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے۔ ہماری اور آپ کی سوچ بہتر سوچ ہونی چاہیے، دنیا کے لیے جینا، دنیا کے لیے مرنا، دنیا کے لیے اٹھنا اور دنیا کے لیے جاگنا یہ کافرانہ سوچ ہے اور کافرانہ جو ہے طریقہ ہے۔ اور ایک مومن کا طریقہ وہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا بھی کماتا ہے، دنیا بھی حاصل کرتا ہے، لیکن ان کا نقطۂ نظر، لیکن ان کا مقصد، لیکن ان کی جو ہے اٹھنا اور بیٹھنا صرف اور صرف جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اس لیے جب وہ کھاتے ہیں تو بسم اللہ کہہ کر، وہ اسی طریقے سے کھانے سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا نام لے کر، یعنی ہر جگہ اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے یذکرون اللہ علی کل احیانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں صرف اور صرف انسان کا اعمال ہی کام آئے گا۔ ہم اور آپ جو دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں یا دنیا حاصل کرنے کے لیے، بچوں کو عیش و آرام دینے کے لیے، بچوں کے لیے کماتے ہیں، آخرت کے لیے نہیں۔ یہ جو دنیا بھی ساز و سامان ہے دنیا میں رہ جائے گا اور آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، صرف انسان کا عمل کام آئے گا۔ تو الدنیا و مزرع الآخرہ، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دنیا میں اچھے کھیتی، دنیا میں اچھے اعمال، دنیا میں اچھے جو ہے کام کر کے جائیں تو آخرت میں وہی کام آپ کے جو ہے ساتھ آئے گا۔ کوئی اور جو ہے ترجمان، کوئی اور آپ کا حسب نسب، کوئی اور آپ کا خاندان، کوئی جو ہے کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ عبس میں فرمایا کیا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن جو ہے انسان سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگیں گے، شوہر بیوی سے بھاگیں گے اور اسی طریقے سے باپ بیٹے سے جو ہے دور بھاگے گا۔ کوئی کسی سے پہچان، کوئی کسی سے جو ہے شناخت جو ہے اس طرح لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یومئذ شأن یغنی، وہ جو دن ہوگا ایک شان بے نیاز ہوگا۔ ہر ایک انسان کو جو ہے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک انسان کو اپنی اپنی فکر ہوگی اور اس کی جو دہشت ہے، اس کی جو وحشت ہے اور اس کی جو دردناک جو چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن میں بیان کیا ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، آپ اس دن دیکھو گے جس دن جو ہے مائیں اپنے حمل کو، مائیں اپنی جو ہے بطن سے اپنے بچے کو گرا دیں گے، دودھ پیتے بچے کو اپنے چھاتیوں سے الگ کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ نے سوال بھی کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس دن اس طرح کی کیفیت ہوں گے، اس طرح کے عالم ہوں گے، یعنی لوگ مدہوش نظر آئیں گے، لوگوں کو اپنے جسم کا، لوگوں کو جو ہے اپنے کپڑے کا، لوگوں کو اسی طریقے سے کسی چیز کا کوئی خیال نہیں ہوگا، تو کیا عورتیں بھی ہوں گی، وہاں خاتون بھی جو ہے ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہاں عورتیں بھی ہوں گے، لیکن بے لباس تو سب لوگ ہوں گے، لیکن سب لوگوں کو اتنی ہیبت، سب لوگوں کو اتنی جو ہے درد اور اتنا ڈر لاحق ہوگا، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی جو ہے نوبت نہ آئے گی، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش نہ آئے گا۔ میرے بھائیو، جب زلزلہ آتا ہے یا اسی طرح کوئی جو ہے کسی گاڑی سے جب ٹکر مارتا ہے یا جو ہے ٹکراتا ہے، تب اس کو سوائے اپنے جسم کے کسی اور چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ یا اسی طرح جب ایک جگہ زلزلہ آتا ہے، ایک جگہ جب طوفان آتا ہے، تو اس طوفان کے وقت انسان کو صرف اپنے نفس کی فکر ہوتی ہے کہ میں صحیح ہوں یا نہیں، اس کے بعد پھر وہ دوسرے کی، اس کے بعد وہ جو ہے دوسری چیزوں کی وہ فکر مند ہوتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں بھی ایک طرح کا زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا آج کیا ہو گیا ہے، آج کیسی حالات اور کس طرح کی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ تو وہاں انسان کی صرف اپنے اعمال کام آئیں گے، کوئی کسی کے کام ذرہ برابر بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی جب عدالت
اللہ رب العالمین کی جب محشر اور جب قائم ہوگی تو انسان سے کہے گا یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصائے محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصائے محشر میں ہے، پیش کر غافل عملگر کوئی دفتر میں ہے۔ آج اگر عمل ہے، آپ کے نیک اعمال ہے تو آج پیش کیجئے، لیسا بینہا ترجمان، وہاں کوئی کسی کا ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین بھی ندا لگاتے ہوئے کہے گا این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے وہ جبابرہ، کہاں ہے وہ تکبر کرنے والا، کہاں ہے وہ دنیا حاصل کرنے والا، آج آؤ، آج آؤ، کس کی آج بادشاہت ہے، این الملوک، آج کس کی جو ہے حکومت ہے، آج کس کی سلطنت ہے، وہاں سے کوئی آواز نہیں آئے گی سوائے للہ الواحد القہار کے علاوہ، یعنی اللہ کی جو ہے اس وقت چلے گا، اللہ رب العالمین ہی کی بادشاہت ہوگی، اللہ رب العالمین ہی کے جو ہے وہاں فیصلے ہوں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، باتیں طویل ہوتی جا رہی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو جب تک زندگی ملے، ہمیں اور آپ کو جب تک موقع ملے، آج موقع ہے، کل ہمارے پاس موقع نہیں ہے، آج ہمارے پاس چانس ہے، کل ہم کو جو ہے چانس نہیں ملنے والا ہے۔ ہم دنیا میں چانس لے لیا کرتے ہیں، ہم اگر امتحان میں فیل ہو جائے سپلیمنٹری لکھ لیا کرتے ہیں، یعنی ہم جو ہے دوسری بار ایگزام لکھ لیتے ہیں، لیکن وہاں کوئی ایسا سوال، وہاں ایسا کوئی جو ہے چانس ہمیں اور آپ کو نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے ہم اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کو بہتر سے بہتر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین ہم سب کو بہتر سے بہتر جو ہے آخرت کی تیاری کرنے والا بنا، آمین۔ الہ العالمین جب تک زندگی ملے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرما، آمین۔ الہ العالمین توحید کی زندگی اور توحید کے راستے پر اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جو بھی گمراہ ہے، جو بھی صحیح راستے سے بھٹک گئے، الہ العالمین ان کو صراط مستقیم اور صحیح راستے پر آنے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرما، اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین اگر کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، اللہ ان کی بیماری کو شفائے کلیہ عاجلہ دائم عطا فرما، آمین۔ اگر کوئی پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ الہ العالمین جب ہمارے جسم سے روح پرواز ہو، جب ہمارے جسم سے روح جدا ہو، اللہ ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب عطا فرمانا، آمین۔ الہ العالمین شہادہ والی موت اللہ ہم سب کو نصیب فرمانا، آمین۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔